بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کویت سے۔ کویت کے اندر ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ بالکل معمہ بن کر رہ چکا ہے۔ آخر یہ معاملہ کیسے ہے اور کیوں ہے؟ معاملہ ہے کویت کا۔ کویت کے اندر یہ واقعہ غالباً ایک ہفتہ پہلے کا ہے کہ ایک پاکستانی خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ملک یا کہیں باہر کنٹری جا رہی تھی، جو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اچانک بورڈنگ کی لائن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ معاملہ بالکل نارمل سا لگا کہ ہو سکتا ہے بھائی، موت کا وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، موت آ گئی، کوئی دقت نہیں۔ اسی وقت ایئرپورٹ انتظامیہ پہنچ گئی اور پھر وہاں پر سے اس کو اٹھایا اور میڈیکل انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں تک یہ بات کوئی خاص نہیں رہی، لیکن اسی کے دو روز یا 3 روز کے بعد پھر ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک بنگلہ دیشی جو اپنے ملک چھٹی پہ جا رہا تھا، وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد پھر اسی جگہ پر اسے بھی موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ معاملہ یہ 2 پر ہی نہیں رکا کہ ایک پاکستانی، پھر بنگلہ دیشی، اور اب اس کے ایک دن کے بعد ایک ہندی، ایک انڈین جو اپنے ملک جا رہا تھا اور وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ پھر وہ اسی جگہ پر بورڈنگ لائن کے اندر ہی اس کی بھی اچانک سے موت ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ غیر ملکی ہی کی موت ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہی ہے؟ یہ آخر کوئی حادثہ ہے جو موت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اچانک موت کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے، انسان کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے موت آ رہی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جو اسے موت کی نیند سلایا جا رہا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ منسٹری ابھی تک کوئی خلاصہ نہیں کری ہے۔ اگر ان کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوگا تو یہ جلدی سے باہر اس طرح کے میٹر کو آنے تو نہیں دے گا، لیکن پھر بھی یہ جانچ چل رہی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہے، کیسا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کی بات ہے۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آخر غیر ملکی پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین کی موت ہو رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ہی جگہ پر، آخر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے، محکمہ ٹریفک کی طرف سے۔ ابھی جو 2 روز پہلے اعلان ہوا ہے کہ 1 اکتوبر سے آن لائن چالان کٹنا شروع ہوگا ان گاڑیوں کا جن کا انشورنس نہیں ہے، اور انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ 1 اکتوبر سے پہلے اپنا انشورنس گاڑی کا کروا لیں۔ اگر 1 اکتوبر کے بعد آپ کے گاڑی کا انشورنس نہیں ہوگا تو خودکار طریقے سے آن لائن آپ کے گاڑی کا چالان انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پہنچ جائے گا۔ اسی کے تحت نجم والوں نے یا انشورنس کمپنی والوں نے کہا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر اس وقت 50% سے زیادہ گاڑیاں ایسی ہیں جن کے پاس انشورنس نہیں ہے، لیکن اس طرح کے قانون آنے کے بعد بہت جلد لوگ اپنی گاڑیوں کا انشورنس کرا لیتے ہیں۔ جب زیادہ انشورنس ہو جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے غالباً کہ گاڑیوں کا انشورنس جو فیس ہے اس میں کمی کی جائے، کیونکہ لوگ جب گاڑیوں کا انشورنس کرائیں گے زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاڑیوں کا انشورنس فیس کم کر دیا جائے اور کم ہو جائے۔ گاڑیوں کا انشورنس اس لیے کہا جاتا ہے کہ کروا لیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے تحفظ کا معاملہ ہے وہ انشورنس کمپنیاں آپ کا حل کرے گی۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جوازات سے۔ جوازات سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ملک چھٹی پہ بھیجا تھا، لیکن اس کی چھٹی کو وہ بڑھانا چاہتا ہے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے، اور چھٹی بڑھانے کی جو فیس ہے وہ فیس بھی ادا کر دیا ہے، اور ابشر پلیٹ فارم پر فیس ادا کرنے کے بعد چھٹی بڑھانے کا جو کمانڈ ہے اس کو دے رہا ہے، لیکن وہ چھٹی کی توسیع یا چھٹی نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو میسج آ رہا ہے کہ آپ جوازات سے کانٹیکٹ کریں، اس سے رابطہ کریں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل طریقے سے ابشر کے ذریعے آپ چھٹی کی کارروائی کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ ابشر کے اندر تواصل کے ذریعے آپ اپنے چھٹی کے کارروائی کو مکمل نہ کرنے کے بعد جو دقت پیش آئی اس کا جو فارم نمبر ہے وہ لے کر کے تواصل کے اوپر کانٹیکٹ کریں اور وہاں سے رجوع کریں۔ اپلیکیشن نمبر دے کر پھر تواصل سروس کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کے اپلیکیشن کو دیکھے گا اور پھر ورکنگ ڈیز کے 5 سے 6 دن کے اندر آپ کی کارروائی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جوازات نے ایک چیز اور کہا ہے کہ پہلے سعودی عرب کے اندر سے جو لوگ بھی چھٹی چلے جاتے تھے
तो छुट्टी बढ़ाने के लिए आपको जो फीस पे करना होता था वो माहाना 100 रियाल होता था, लेकिन अब आपको अपने मुल्क जो लोग जा चुके हैं, सऊदी अरब के बाहर हैं और फिर वो अपनी छुट्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके फीस को बढ़ा दिया गया है। अब उसका फीस 100 रियाल नहीं बल्कि 200 रियाल लगेगा। यानी जो लोग अपने मुल्क छुट्टी जा चुके हैं और अगर अपनी छुट्टी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको माहाना 200 रियाल पे करना होगा। इसके बाद जवाब साहब ने ये कहा है कि अगर आपका काम हो जाता है और आपकी छुट्टी के अंदर तोसी हो जाती है तो आप उसका डिजिटल वर्जन लेकर के अपने मुल्क में उन लोगों के पास भेज दें जिसकी आपने छुट्टी बढ़ाया है, उनको भेज दें, क्योंकि बाज़ ममालिक के इमिग्रेशन ऑफिसर डिजिटल पेपर मांगते हैं, आपको छुट्टी का पेपर मांगते हैं, इसलिए उनको छुट्टी का पेपर भेज दें ताकि उनको आने में दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि पिछले हफ्ते के अंदर 15,351 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां 24 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान हुई है। इन तमाम गैर मुल्कियों को जो गिरफ्तार किया गया है ये मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, जिसमें से कुछ लोग बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन किए हुए थे, या कुछ लोगों का इकामा कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे, या कुछ लोग मेहना कानून की खिलाफ वर्जी करके सऊदी अरब में रह रहे थे। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।